برائٹنس چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المصدق والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد. قرآن کریم سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم نوع انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے بندگان، اگر تم نے شکرانے نعمت کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں، برخلاف اس کے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو اِنَّا عذابی لشدید. جہاں ہماری نعمتیں بے پایا ہیں وہاں ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے. دیکھیے، اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، جہاں ہر ایک کا ایک کلی شکر ہے وہاں جزئی شکر بھی ہے. کلی شکر کیا ہے؟ ہر نعمت کے مقابلے میں ہم نے کہا الحمدللہ شکرا للہ، اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا. لیکن ایک شکر وہ ہے جو ہر نعمت کا الگ الگ ہے. مثلا اللہ نے کسی کو مال و دولت کی نعمت دی ہے تو اس کا عملی شکر یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اس مال سے مومنین اور غریبوں کی مدد کی جائے، کار خیر میں بڑھ کے چندہ دیا جائے. یہ ہے مال کا عملی شکر. اگر کسی کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے تو علم کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ علم کے ذریعے گمراہوں کی ہدایت کی جائے، جاہلوں کو تعلیم دی جائے. اگر اللہ نے کسی کو اچھا سا مکان دیا ہے
تو اس کا عملی شکر یہ ہے کہ اس کے اندر مہمان نوازی کی جائے، اس کے اندر حدیث کسالت کی جائے، دعائے کمیل رکھی جائے، ہفتے میں ایک دن سے، مہینے میں ایک دن سے۔ یہ ہے عملی شکر۔ اللہ نے اگر کسی کی قوہ سامعہ، سننے کی طاقت جسے کان کہتے ہیں، صحیح و سالم قرار دیا ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ کان سے حق سنا جائے، جائز باتیں سنی جائے، غیبت کو نہ سنا جائے، کسی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے اس کو نہ سنا جائے، گانا نہ سنا جائے، اچھی باتیں سنو، قرآن سنو، حدیث سنو، عالم کی نصیحت سنو، علم اخلاق کا درس سنو، یہ چیزیں سنو۔ اگر یہ چیزیں سنی، قرآن، حدیث، موعظہ، نصیحت، تو یہ کان کا شکرانے نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے کسی کو زبان دیا ہے، زبان کی نعمت بڑی نعمت ہے، اس کا خصوصی شکر یہ ہے کہ زبان سے ذکر الہی کیا جائے، زبان سے کربلا والوں کا ذکر کیا جائے، فضائل اہل بیت بیان کیے جائے، حق کی باتوں کو زبان پہ لایا جائے۔ اگر کسی کو اللہ نے قوہ بینائی دی ہے، آنکھ کی قوت دی ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے حق دیکھا جائے، جائز چیزوں کی طرف نگاہ کی جائے۔ غرض نعمت کا صحیح استعمال کرنا اور اس کی جگہ پہ نعمت کو صرف کرنا، یہ شکرانے نعمت ہے، اور نعمت کا غلط استعمال یہ کفرانے نعمت ہے۔ کان سے حق سنا جائے، زبان سے حق بولا جائے، آنکھ سے حق دیکھا جائے، وہ ہماری پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ زندگی کا شکر یہ ہے کہ اسے حق کے راستے پہ لگایا جائے۔ توجہ فرمائیں، زندگی کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ اسے حق کے راستے پہ لگایا جائے۔ اچھا، یہ حق ہے کہاں؟ امریکہ میں، لندن میں، فرانس میں، ایران میں، عربستان میں کسی صحابی کے ساتھ ہے، کسی تابعی کے ساتھ ہے، کسی مفتی کے ساتھ ہے، کسی قاضی کے ساتھ ہے، تو حضور پاک کی آواز آئی، الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم نے زندگی کو علی کے راستے پہ لگایا تو شکرانے نعمت ہے، علی سے ہٹ کے زندگی بسر کی تو کفرانے نعمت۔ تو نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ لگایا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک خصوصی ہنر دیا ہے، انسان کو چاہیے اس ہنر کو اپنے اندر تلاش کرے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین فرماتے ہیں، اللہم استعملنی فیما خلقتنی، پروردگار مجھے اس چیز میں استعمال فرما جس کے لیے تم نے مجھے پیدا کیا۔ ایک آدمی پیدا ہوا ہے کھیتی کرنے کے لیے، پوری عمر
وہ لوہار کا کام کرتا ہے کامیاب نہیں ہوتا. آدمی عمر میں آ کے کھیتی میں ہاتھ لگاتا ہے فوراً کامیاب ہوتا ہے. اگر یہی پہلے سے کر لیتا, ہنر ڈھونڈ لیتا, یا حد اقل خدا سے دعا کر لیتا, اللہم استعملنی فیما خلقتنی, خدایا مجھے اس چیز میں استعمال کر جس کے لیے تو نے پیدا کیا. کوئی لیکچرر بننے کے لیے پیدا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوا ہے, کوئی انجینئر بننے کے لیے پیدا ہوا ہے, کوئی علم دین نشر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ہنر کو تلاش کیجیے اپنے اندر, اسی لحاظ سے کام کو آگے بڑھائیے, کامیاب ہے. لیکن ہنر کا صحیح استعمال کیا جائے تب ہوگا شکران نعمت. ہنر کا غلط استعمال کیا جائے تو کفران نعمت ہو جائے گا. بس داڑھی بھی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. داڑھی رکھ کے اگر امانت داری سے کام لیا جائے تو شکران نعمت ہے. لیکن اگر داڑھی کی آڑ میں شکار کھیلا جائے, بیوقوف بنایا جائے, فرار کیا جائے تو یہ داڑھی کا کفران نعمت ہے. سلطان محمود غزنوی, اور اس کی داڑھی جو ہے بہت زیادہ لمبی تھی. ایک دن وہ رات میں سادے لباس میں, سادے کپڑے میں, بادشاہی لباس کا پہنتے, سادے کپڑے میں محل سے باہر نکلا تاکہ دیکھیں حالات کیا. تو دیکھا ایک جگہ اندھیرے میں 5 چور بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے. سلطان نے سمجھ لیا کہ چھٹے ہوئے چور لگ رہے ہیں. چوروں کے پاس آیا, کہا کون ہو؟ ہم تو چور ہیں, آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو سلطان محمود نے کہا میں بھی چور. تم چور ہو, میں بھی چور ہوں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت انسان کی زبان پہ آ جاتی ہے. توجہ, حقیقت انسان کی زبان پہ آ جاتی ہے. سلطان نے کہا میں بھی چور ہوں. فرق یہ ہے یہ بیچارے رات کی تاریکی میں چوری کرتے تھے, وہ دن کے اجالے میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا. کہا میں بھی چور ہوں. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا آج سلطان محمود غزنوی کے خزانے سے چوری کرنا. چوروں نے کہا. تو سلطان نے کہا مجھ کو بھی ساتھ دے لو. کہا نہیں, ہم لوگ چھٹے ہوئے چور ہیں, ہم میں ہر ایک کے پاس ایک خصوصی ہنر ہے جس کے ذریعے سے اب چوری کریں گے, پکڑے بھی نہیں جائیں گے. اگر تم کو ساتھ میں دے دیا ہو سکتا ہے پکڑ جائیں. تو سلطان محمود نے پوچھا چوروں سے تمہارا ہنر کیا ہے؟ 5 چور تھے. ایک نے کہا میرا ہنر پنجے میں ہے, بڑے سے بڑا کام میں پنجوں کے ذریعے کرنے کا. دوسرے نے کہا میرا ہنر بازوؤں میں ہے, جو 10 آدمی مل کے کام نہیں کر پاتے میں اکیلا کر دیتا. تیسرے نے کہا میرا ہنر میری آنکھ میں ہے, میں بہت تیز لوگوں کو پہچان لیتا ہوں. چوتھے نے کہا میرا ہنر میرے کان میں ہے, میں آواز کے ذریعے بہت سی چیزوں کی شناخت کر لیتا ہوں. پانچویں نے کہا میرا ہنر میری ناک میں ہے, میں زمین کو سونگ کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں ہے. سلطان محمود نے کہا بہت ترقی کی آپ لوگوں نے. تو 5 چوروں نے پوچھا حضور یہ بتائیے, اب پہچانتے ہی نہیں کہ یہ سلطان محمود ہے. کہا یہ بتائیے کہ آپ کا ہنر کس چیز میں ہے؟ آنکھ میں ہے, کان میں ہے, ناک میں ہے, پنجوں میں ہے, بازوؤں میں ہے. سلطان محمود نے کہا میرا ہنر میری داڑھی میں ہے. چوروں نے کہا وہ کیسے؟ کہا سنو, اگر کسی چور کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور میں داڑھی ہلا کے کہہ دوں اسے آزاد کر دیا جائے تو اسے آزاد کر دیا جاتا ہے. چوروں نے آپس میں کہا میاں اگر واقعہ ایسا ہے تو بڑا کام کا آدمی ہے. ہم لوگ خزانے میں شہنشاہ کے چوری کرنے جا رہے ہیں, پکڑے گئے تو اس کی داڑھی کام ہے. اس کا ہنر یہ ہے داڑھی ہلا کے اگر کہہ دے چور کو آزاد کر دیا جائے تو آزاد کر دیا جائے گا, اگر پکڑے بھی گئے تو اپنے پھانسی سے بچ جائے گا. خیر یہ 6 لوگ سلطان محمود کے محل کی طرف چلے.
وہ شخص جس کا ہنر اس کے پنجے میں تھا اور چھت پہ چڑھا، پنجے کے ذریعے ان لوگوں کو اوپر کھینچا، مضبوط بن جاتا ہے۔ جب سب اوپر چڑھ گئے تو اب وہ آگے بڑھا جس کا ہنر اس کی ناک میں تھا۔ اس سے کہا کہ سونگو خزانہ کہاں ہے؟ وہ ابھی سونگ رہا تھا کہ کتا بھونکنے لگا۔ وہ شخص جس کا ہنر کان میں تھا اس نے کہا میاں کتا یہ کہہ رہا ہے کوئی بڑا آدمی ہمارے ساتھ ہے، کان کے ذریعے اس نے بتا دیا۔ وہ جس کا ہنر ناک میں تھا اس نے سونگا، کہا یہاں کھودا جائے، یہاں سلطان کا خزانہ ملے گا نیچے۔ وہ جس کا ہنر اس کے بازوؤں میں تھا اس نے کھدائی کی اور 1 گھنٹے کے اندر کام تمام کر دیا، یہ لوگ خزانے تک پہنچ گئے۔ اور جتنا ان کے بس کی بات تھی خزانے سے چوری کی اور بوریے میں اس کو بھرا اور چل دیے وہاں سے۔ آپس میں کہنے لگے یہ خزانہ زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، اب دیر بھی ہو گئی ہے، چلو اسے کہیں دفن کر دیتے ہیں، کل رات میں ہم لوگ اس پیسے کو بانٹیں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے آئے، سلطان محمود بھی اپنے گھر آیا مسکراتا ہوا، کیا بتائیے۔ صبح کو دربار میں پہنچا، سپاہیوں کو بلایا، کہا جاؤ کھولا جگہ جو ہمارے خزانے میں چوری ہوئی ہے، باقی ماندہ خزانہ کھولا جگہ بوری کے اندر رکھ کے دفن کیا گیا، جب نکال کے لایا۔ سپاہی گئے اور ان پیسوں کو وہاں سے لے، پھر کہا محلے کے فلاں لوگ ہیں ان کو پکڑ کے لاؤ، یہی چور ہے، ان لوگوں نے چوری کی ہے۔ جب سپاہی چوروں کے گھر پہنچے انہیں گرفتار کیا تو چور آپس میں کہنے لگے لوگ مارے گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے راز کھل گیا، اب ڈائریکٹ ہم کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ آپس میں یہ کہتے ہوئے جیسے دربار میں داخل ہوئے، وہ جس کا ہنر اس کی آنکھوں میں تھا اس نے کہا میاں یہ سلطان صاحب تو وہی ہے جو رات میں چوری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تھے، یہ تو وہی ہے، وہاں سادے لباس میں تھے اور یہاں بادشاہی لباس میں۔ جب لوگوں نے کہا ہاں میاں یہ تو وہی ہے، اب چوروں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور ہم لوگ اپنا اپنا ہنر دکھا چکے ہیں، اب آپ کی نوبت ہے، آپ اپنا ہنر دکھائیے، داڑھی لائیے، ہمیں آزاد کرائیے۔ سلطان محمود ہنسا، ہنس کے داڑھی کو ہلایا اور کہا ان کو آزاد کر دیا جائے۔ وہ آزاد ہو گئے، لیکن داڑھی کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہنر انسان کو اللہ نے دیا ہے اس ہنر کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جناب سلمان فارسی جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے پشت پہ ہاتھ مارا اور جناب سلمان سے کہا سلمان یہ بتاؤ تمہاری یہ داڑھی افضل ہے یا کتے کی تم افضل ہے؟ کسی مفتی صاحب سے اگر یہ سوال کر لیجئے، چیک کیجئے گا، کسی مفتی سے پوچھ لیجئے جا کے مفتی صاحب آپ کی داڑھی افضل ہے یا کتے کی تم؟ ذرا دور سے سوال کریے گا ورنہ چاہتا وہی پڑ جائے گا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ باتوں کو تحمل کرتے ہیں، دلیلیں منطقی دیتے ہیں، مذہبی باتیں کرتے ہیں۔ جب اس شخص نے جناب سلمان فارسی سے سوال کیا سلمان فارسی تمہاری داڑھی افضل ہے یا کتے کی تم؟ جناب سلمان نے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی داڑھی والا تھا، اگر کوئی غیر داڑھی والا ہوتا تو شاید غصہ بھی آتا۔ دیکھا یہ بھی داڑھی والا ہے اور میری داڑھی کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ داڑھی افضل ہے یا کتے کی تم؟ جناب سلمان نے مسکرا کے کہا میاں اگر اس داڑھی کے ذریعے ہم پورے صراط سے گزر جائیں تو یہ داڑھی افضل ہے، لیکن اگر پورے صراط سے نہ گزر پائے تو پھر کتے کی تم افضل ہے۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور صحیح استعمال کیا تو شکران نعمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کفران نعمت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نہیں دی ہوئی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں،
اللہ نے کار ہم کو نہیں دیا، اللہ نے بنگلہ ہم کو نہیں دیا، اللہ نے کوئی بڑا دنیاوی عہدہ ہم کو نہیں دیا، نہیں دیے ہوئے پہ نگاہ۔ اگر شکرانہ نعمت کرنا ہے تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دے۔ اللہ نے ہم کو موٹر سائیکل دی ہے، اس کو کار دی ہے، نہ کفران نعمت ہوتا ہے، اپنے سے بڑے کی طرف دیکھو، اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھو۔ اللہ نے ہمیں موٹر سائیکل دی ہے مگر اس کے پاس تو سائیکل ہی ہے، اللہ نے ہم کو سائیکل دی ہے مگر وہ بیچارہ تو پیدل ہی چلتا ہے۔ اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو گے تو ہمیشہ شکرانے نعمت کرو، چونکہ اوپر دیکھو گے دل میں تصور آئے گا میرے پاس کار نہیں ہے، اللہ تو نے کار نہیں دیا اس کو، ہمارے پاس بنگلہ نہیں ہے، اللہ تو نے بنگلہ نہیں دیا، سیاسی عہدہ اللہ تو نے ہم کو نہیں دیا۔ جب تک اوپر نگاہ رہے گی کفران نعمت رہے گا۔ جہاں سے اپنے سے نچلے کو دیکھا، غور کرو کتنے لوگوں پر اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، سب یاد ہے، کیا کیا دیا یہ یاد نہیں۔ دو آنکھیں ہیں کام کر رہی، کان ہے کام کر رہے ہیں، زبان ہے جو کام کر رہی ہے، ہاتھ پیر ہے جو چل رہے ہیں، معاشرے میں عزت بنی ہوئی ہے، اگر اس پہ نگاہ رہے تو کبھی بھی سب شکران نعمت سے اٹھ نہیں سکتا۔ محمد والے محمد صلی اللہ اپنے سے کمتر ہو، ہمیشہ شکرانے نعمت کا سجدہ کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ لیکن جب یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، ہمیشہ کفران نعمت ہے تو دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور یہ اخلاقی جملہ یاد رکھیے گا، لوگوں سے یہ کہنا یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے، اپنے راز کو خود آپ کھول رہے ہیں، اپنی بے عزتی آپ خود کر رہے ہیں۔ قرآن نے اہل ایمان کی پہچان یہ بتائی ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ان کے حالات کو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے یہ بہت بڑے غنی ہیں، جیب میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن جب نکلتے ہیں تو سینہ تنا رہتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ قرآن نے کہا یہ اصلی اہل ایمان، بیٹھے بٹھائے حالے دلے زار کھل گئے، بیٹھے بٹھائے بتاتے رہتے ہیں نا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے حالے دلے زار کھل گیا، میں آج اس کے سامنے بیکار کھل گیا، بھول گئے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، خود بے عزتی کرتے ہیں۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ بات واضح ہے؟ یہ نہیں دیا وہ نہیں، کیا کیا دیا وہ لوگوں سے بتا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو گناؤ، نچلے طبقے پہ نظر رکھو۔ اللہ نے 10,000 والا جوتا ہم کو نہیں دیا، جوتا تو دیا پہن رہے، بہت سے لوگ ہیں بیچارے ننگے پیر چل رہے، وہ دیکھو ان سے تو افضل، اس سے کمتر ہو 10,000 والے سے، لیکن اس سے افضل ہو جو ہوائی چپل پہن کے چل رہا ہے، یہ ہوائی چپل والا اس سے افضل ہے جو پیر پیر چل رہا ہے، یہ پیر پیر والا اس سے افضل ہے جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ نعمتوں پہ نگاہ رکھو، کیا کیا دیا۔ ایک عارف انسان تھا، غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا، کوفے میں رہتا تھا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کسی مصیبت کی شکایت اپنے پروردگار سے بھی نہیں کی،
جو نعمتیں میرے پاس اللہ کی طرف سے دی اس پر قانع تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے خدا سے شکوہ کر دیا، اس کا افسوس آج بھی مجھ کو ہے۔ کیوں شکوہ کیا؟ تو کہتا ہے گرمی کا دن تھا، دھوپ تیز تھی، زمین چل رہی تھی، جمعے کا دن تھا، میں اپنے گھر سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ کی طرف چلا۔ زمین اتنی گرم تھی، ایک قدم میں رکھتا تھا پھر اٹھا لیتا تھا۔ میرے پاس اس وقت جوتیاں نہیں تھی اور نہ جوتیوں کا پیسہ تھا کہ میں خرید سکتا۔ اسی طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زمین پہ پیر رکھتے ہوئے میں مسجد کی طرف جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ آسمان کی جانب اٹھ گئی۔ میرے پانے والے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کم از کم ایک جوڑے جوتے دے دیتا، چپل دے دیتا، جس کو پہن کے میں نماز جمعہ پڑھنے چلا جاتا۔ عارف کہتا ہے میں نے شکوہ کر دیا چونکہ میرا پیر بہت زیادہ جل گیا تھا۔ اس کے بعد میں جب مسجد کوفہ میں گیا، تجدید وضو کے لیے وضو خانے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھے ہوئے وضو کرتا، تھوڑا میں فاصلے سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا اس نے سر کا مسح کیا اور پیر کا مسح نہیں کیا، تو میں نے سمجھا شاید اس بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ سر کے ساتھ پیروں کا مسح بھی واجب ہے۔ میں اس کے پاس گیا، بھیا اسلامی شریعت میں سر کے ساتھ پیروں کا مسح بھی واجب ہے، موالات سوکھنے سے پہلے، پانی جو ہاتھ میں ہے سوکھنے سے پہلے اثر کے بعد فوراً آپ جو ہے پیر کا مسح کیجیے، یعنی اتنی دیر نہ ہو جائے کہ ہاتھ کا پانی خشک ہو جائے۔ تو عارف کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس سے کہا کہ سنو میاں سر کے ساتھ پیروں کا مسح بھی واجب ہے، آپ نے پیروں کا مسح نہیں کیا، تو ایک مرتبہ اس نے بیٹھے بیٹھے پیروں کو پھیلا دیا۔ اب جب پیروں کو پھیلایا تو میں نے دیکھا گھٹنے کے بعد سے اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے، گھٹنے کے پاس سے اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ عارف کہتا ہے فوراً میں سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار میرے پاس چپل نہیں ہے مگر پیر تو ہے، مگر اس بیچارے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے شکرانے نعمت کا طریقہ۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ پہلے اس عارف کو شکوہ تھا پروردگار سے، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے پاس چپلیں نہیں، لیکن جب اسے نظر آ گیا سامنے والے کے پاس دونوں پیر ہی نہیں ہیں، شرمندہ ہو گیا۔ پالنے والے میرے پاس چپلیں نہیں ہیں، پیر تو ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ تو اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو، کبھی بھی سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا۔ شیخ سعدی ایران کی سرزمین شیراز کے شاعر ہیں، انہوں نے زمانے قدیم میں 14 ملکوں کا سفر کیا، شاعر تھے، ادیب تھے، 14 ملکوں کا سفر، جہاز نہیں تھا، پانی کا جہاز بھی صحیح سے نہیں، زیادہ تر یہ پیدل سفر کرتے ہیں، اور 14 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد جو ان کی تحقیق تھی، تجربات تھے، 2 کتابوں میں انہوں نے بیان کیا۔ ایک کا نام ہے گلستان، ایک کا نام ہے بوستان۔ گلستان ساتھی، بوستان ساتھی، کچھ نہیں، خاص طور سے گلستان جو انہیں سفر میں اچھی بات لگی تھی، نتیجہ خیز تھی، حیرت انگیز تھی، اس کو انہوں نے کتاب میں لکھا۔ آج ہمارے یہاں کورسوں میں وہ کتاب داخل، گلستان۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک ملک کے دورے پہ جا رہا تھا، پیدل دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زخمی حالت میں پڑا ہوا،
ایسا لگا جیسے چیتے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہو. جگہ جگہ پہ جس کے پنجے بنے ہوئے تھے گوشت نکلا ہوا تھا. بہرحال وہ انسان تھا. میں رک گیا اس کے پاس. میں نے سوچا لاؤ اس کی کچھ خدمت کرتے ہیں. میں اس کے قریب جب گیا تو میں نے دیکھا بار بار کہہ رہا ہے پالنے والے تیرا شکر ہے, پالنے والے تیرا شکر ہے, پالنے والے تیرا شکر ہے. خیر میں نے ایک دن اس کی بات سنی, 2 دن بات سنی. تیسرے دن شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے غصہ آنے لگا کہ یہ شخص کس بات پہ شکر کرتا, اپنے بیوی بچے سے دور ہے, بستی سے دور ہے, جنگل میں چیتے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اس کا زخم بھی 3 دن میں نے دیکھا ٹھیک ہونے کے بجائے زخم کا منہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. شیخ سعدی نے کہا میاں تم کس چیز پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تم خالی صبر کرو, شکر کیوں کر رہے ہو؟ تم مصیبتوں میں گرفتار ہو. یاد رکھیے گا کہ 2 جملے ہیں. ایک جملہ ہے معصیت جس کے معنی ہے گناہ, ایک جملہ ہے مصیبت جس کے معنی ہے مشکلات. شیخ سعدی کہتے ہیں جیسے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب دنیا کی کون سی مشکل اور مصیبت ہے جو آپ پہ نہیں پڑی؟ بیوی بچے سے دور ہے, دوا بھی اس جنگل میں نہیں ہے, زخم پھیلتا چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں کھانا آپ نے کب سے نہ کھایا ہو. میں آیا تو تھوڑا بہت آپ کو کھلا دیا, لیکن ہر وقت آپ کہتے ہیں شکر ماننے والے الحمدللہ شکرن للہ. کس نعمت پہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ اس شاکر بندے نے کہا شیخ سعدی میں خدا کا شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرا امتحان مصیبت کے ذریعے لیا ہے, معصیت کے ذریعے نہیں لیا. صلوات پڑھیں بر محمد ایک اور جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اگر تھوڑی بہت مصیبت اس کی طرف سے آ جائے تو برداشت کرنا چاہیے. ہم بندے ہیں, وہ ہم سب کا آقا ہے. آقا کے راز کو راز رہنے دیجئے, شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کا امتحان مصیبت سے لیا ہے, معصیت سے نہیں. اللہ مصیبت سے امتحان ایسے ہی پیسے کی کمی ہے, گھر میں کوئی بیمار ہے, اس کا اجر و ثواب محفوظ ہے. یہ مصیبت معصیت, اللہ نے کسی کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا, یہ بھی امتحان. اب وہ گناہ کرتا پھر رہا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب الہی اسے آگے دبوچ لیتا ہے. تو اس زخمی انسان نے کیا کہا؟ شیخ سعدی میں خدا کا شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرا امتحان مصیبت کے ذریعے لیا ہے, معصیت کے ذریعے نہیں لیا. ایسے ہوتے ہیں آدمی. کبھی کبھار اگر تلخیاں آ جائیں برداشت کرو اس کو, اس کا اجر و ثواب ہے. ایک غلام تھا, اپنے آقا کے ساتھ باغ میں جا رہا تھا. اچانک غلام نے کہا آقا مجھے بھوک لگی ہے, کچھ ہو تو دیجئے. آقا نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, ایک ککڑی تھی لمبی سی, اسے نکالا اور بیچ سے توڑا کہ آدھی تم کھا لو, آدھی میں تھوڑا بعد میں کھا لوں. ککڑی توڑ کے آدھی اس کو دے دی. غلام نے کھا لیا. پھر چلتے رہے. جب آقا کو بھوک لگی اس نے آدھی ککڑی نکالی, جیسے منہ میں رکھا دیکھا ککڑی کڑوی اور زہر کے مانند ہے.
ایک مرتبہ آقا نے غلام کو دیکھا، عجیب آدمی ہے تو، اتنی کڑوی ککڑی تو کھا گیا، اٹھ بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے آقا آپ کے ہاتھ سے میں نے بہت سی مٹھائیاں کھائی ہیں، شیرینیاں کھائی ہیں، منقل غذائیں کھائی ہیں، ایک ککڑی کڑوی نکل گئی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کو بتاؤں۔ ہم سب کا حقیقی مولا و آقا ہمارا پروردگار ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہم کو کس حال میں رکھے۔ ہم کو چاہیے ہم اپنے مالک کا بھرم رکھیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بہت دنوں تک اس نے اللہ کی عبادت کی، نتیجہ یہ ہوا اس کا تینوں وقت کا کھانا اللہ کی طرف سے آنے لگا۔ وہ خالی عبادت کرتا تھا، مثلا صبح کی عبادت کی، عبادت کے بعد مڑ کے دیکھتا تھا کھانا رکھا ہوا رہتا تھا، کھانا کھاتا تھا آرام سے۔ پھر ظہر کے وقت عبادت کرتا تھا، مڑ کے دیکھتا تھا ظہر کا کھانا رکھا۔ رات کے وقت عبادت کے بعد دیکھتا تھا کھانا بھی رکھا ہوا۔ ایک زمانے تک یہ عبادت کرتا رہا، ادھر سے کھانا۔ ایک دن اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہوا۔ عابد نے ناشتے کے وقت دیکھا کہ میری غذا آئی یا نہیں آئی، دیکھا غذا نہیں آئی، چھوڑو ایک وقت کا معاملہ، پھر عبادت میں مصروف ہو۔ ظہر کے وقت بھوک لگی، مڑ کے دیکھا، پھر دیکھا کھانا نہیں، یہاں تک کہ رات ہو گئی، عابد بھوکا تھا۔ رات میں عشاء کی عبادت انجام دی، مڑ کے دیکھا پھر کھانا نہیں تھا۔ اب عابد سے برداشت نہیں، لگتا ہے اللہ میاں آج کھانا بھیجنا بھول گئے۔ چلو گاؤں میں تھوڑا سیٹھ صاحب ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیں۔ یہ عابد اپنے معبد سے جو جنگل میں تھا اس سے نکلا اور سیٹھ صاحب کے گھر پہ آیا، رات میں تقربات کیا۔ سیٹھ صاحب نکلے، عابد صاحب آپ یہاں؟ کہاں وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، 3 وقت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا نہیں آیا، لگتا ہے فرشتوں سے بھول چوک ہو گئی۔ اس سیٹھ نے کہا کہ ہمارے گھر میں سب کھانا تو کھا چکے ہیں، دیکھتے ہیں شاید 2-3 روٹیاں مل جائیں۔ سیٹھ گھر کے اندر گیا، دیکھا خالی روٹیاں 2-3 ہیں، لا کے عابد کے حوالے کر دیا، آج اسی سے کام چلا لیجیے، کل اگر کھانا نہ آیا تو اچھا سا کھانا آپ کو بھجوا دیں گے۔ عابد نے 2-3 روٹیاں لی اور لے کے اپنی عبادت گاہ کی طرف، جنگل کی طرف چلا۔ لکھا ہے اس سیٹھ کا ایک کتا تھا، سیٹھ کا کتا، کتے نے جب عابد کے ہاتھ میں روٹی دیکھی تو عابد کے پیچھے پیچھے ہو چلتا رہا۔ عابد نے دیکھا کتا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور یہ مالک ہی کا کتا ہے، اس نے ہمیں روٹی دی ہے، سیٹھ صاحب کا کتا ہے۔ ایک ٹکڑا روٹی کا توڑا اور کتے کے سامنے گیا، کتے نے ٹکڑا کھایا، پھر پیچھے پیچھے ہو، پھر عابد نے ٹکڑا اور پھینکا، پھر پھینکا، پھر پھینکا، یہاں تک کہ جب یہ اپنی عبادت گاہ تک پہنچا تو صرف ایک روٹی اس کے پاس بچی اور اس نے سمجھ لیا جب تک میں روٹی چھوڑ نہیں دوں گا یہ کتا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ غصے میں آگے چل رہا کہ وہ روٹی بھی کتے کے سامنے پھینک، پھر کہا عابد نے تو عجیب ذلیل کتا ہے، جب تک تو نے میری پوری روٹی کھا نہیں دی، میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ امتحان کے لیے علماء علم عرفان لکھتے ہیں اس جملے کے بعد جیسے عابد نے کہا تو ایک ذلیل کتا ہے، جب تک تو نے میری روٹی ختم نہیں کرا دی، میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ کتا بزبان فصیح بولا، عابد ذلیل میں نہیں، ذلیل تو ہے، ذلیل میں نہیں ہوں، ذلیل تو ہے۔ عابد نے کہا وہ کیسے؟ کہا ظلم، 3 دن ہو گئے ہیں، میرا مالک مجھے کھانا دینا بھول جاتا ہے، لیکن میں نے 3 دن کی بھوک
بھوک برداشت کی، اپنے مالک کا بھرم رکھا، میں کسی دوسرے کے دروازے پہ نہیں گیا، لیکن تیرے مالک نے تیرا امتحان لیا، 3 وقت کا کھانا نہیں بھیجا، تو دوسرے کے دروازے پہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا۔ خود فیصلہ کر لے، ذلیل میں ہوں یا ذلیل تو ہے۔ محمد آل محمد صلی اللہ ایک اور سب بات کریں۔ تو عزیزوں، مالک کا بھرم رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہم اپنے مالک کی برائی دوسروں سے نہ کریں۔ آپ لوگ ہوتے ہیں دوسری قوموں کے پاس پہنچتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں، اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے، اس سے بڑھ کے برکت کیا ہے؟ اپنے راز کو کھولتے ہیں، دوسروں سے مانگو گے، جھوٹا یاد رکھنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، مانگو گے، فقیر کہلاؤ گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، عابد کہلاؤ گے۔ ہم کو چاہیے اپنے پروردگار سے مانگے جو سب کو دیتا ہے، اس پر توکل، اس پر بھروسہ کرنا، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلیل کرنے والا ہے، وہی نعمت دینے والا ہے، وہی نعمت چھیننے والا ہے۔ حسین ابن علی کو توکل تھا اپنے پروردگار پر، آپ نے جان اور مال دونوں کی قربانی دی، توکل تھا، لہذا اللہ نے اس کو سردار جنت بنایا۔ اللہ نے حسین کی محبت کو مومنین کے دلوں میں اتار دیا، اللہ نے حسین کے ذکر کو باقی رکھا، حسین نے درس توکل دیا۔ خدا جس کو باقی رکھنا چاہے اسے کوئی فنا نہیں کرتا۔ حسین کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا، اور واقعاً جز خدا کے حسین ابن علی کسی پہ توکل نہیں کرتے، اسی لیے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کو اللہ نے اپنے ہاتھ پہ بیعت بنایا۔ حسین ابن علی جب مدینے سے نکلے تھے، مکے وارد ہوئے تو 4 مہینہ 4 دن آپ مکے میں رکے رہے۔ 8 ذی الحج یوم ترویہ آپ نے مکہ چھوڑا تھا۔ جس رات آپ مکہ چھوڑنے والے تھے شب ترویہ، اس رات میں ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، جبریل کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں ہے، جناب جبریل حسین کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں ایھا الناس ہلموا الی بیعت اللہ، اے لوگو اللہ کی بیعت کی طرف آؤ۔ اگر اس زمانے میں تم اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنا چاہتے ہو، آؤ حسین ابن علی کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ حسین کے ہاتھ میں اگر تم نے بیعت کیا تو گویا خدا کی بیعت تم نے۔ یہ مرتبہ اللہ نے حسین ابن علی کو دیا۔ ابن عباس اس کام کو دیکھتے ہیں اور بیدار ہوئے، دوڑتے ہوئے حسین ابن علی کے پاس آئے، مولا یہ خواب ایک میسج ہے، اس زمانے میں اگر کسی کی بیعت جائز ہے اور کوئی خدا کی طرف سے امام ہے تو وہ آپ ہی، مولا آپ مکے سے مت نکلیے، مکہ جائے حرم ہے، یہاں خون بہانا حرام ہے، یہاں آپ کی جان محفوظ رہے گی، لیکن اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو شاید آپ کی جان محفوظ نہ رہے۔ اے حسین ابن علی، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ یہی رہیں،
امام نے فرمایا ابن عباس میں تمہارے مشورے پہ غور کروں. رات میں ابن عباس نے امام کی بات. اسی رات کی صبح میں حسین ابن علی آمادہ بسفر کو آواز بلند کی. حسین نے جو اللہ کی راہ میں جان دینا چاہنا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, بس وہی میرے ساتھ چلے. ابن عباس نے جب یہ آواز سنی دوڑتے ہوئے آئے. حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھ چکے تھے, بیویاں ہماریوں پہ بیٹھ چکی تھی. ابن عباس حسین کے گھوڑے کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اے حسین ابن علی, آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ابن عباس میں تمہارے مشورے پہ غور کروں, اور یہ اچانک کیا ہوا؟ کیا آپ آمادہ کا سفر ہو؟ کہاں ابن عباس, تمہارے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی. میں نے عالم خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا. وہ آئے اور انہوں نے کہا بیٹا حسین شاءاللہ ان یراک قتیلا, بیٹا جتنی جلدی ہو سکے مکہ چھوڑ دو, کربلا کی طرف جاؤ. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس کی راہ میں اپنی جان کو دے. ابن عباس خاموش ہو گئے. پھر ابن عباس نے کہا مولا جب آپ کا شہید ہونا قطعی اور یقینی ہے تو زینب و ام کلثوم کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ مولا ان کو مدینے بھیج دیجئے. ابھی ابن عباس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ پردہ محمل سے آواز آئی ابن عباس تم بہن کو بھائی سے چھڑانا چاہ رہے ہو. زینب مرتی مر جائے گی مگر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے. اجرکم آزادارو, کربلا کے میدان میں بھائی بہن نے مل کے اسلام بچایا. علماء بیان کرتے ہیں کربلا کے میدان میں دو قسم کا جہاد تھا. ایک جہاد وہ تھا جو کربلا کے مردوں نے کیا, حسین نے کیا, عباس نے کیا, علی اکبر نے کیا, اور محمد نے کیا, قاسم نے کیا. اور ایک جہاد وہ تھا جو کربلا کی خواتین اور سیدانیوں نے کیا. زینب نے جہاد کیا, ام کلثوم نے کیا, فاطمہ کبریٰ نے کیا, جناب سکینہ نے کیا. لیکن فرق ہے عزیزوں, جو مردوں نے جہاد کیا ہے وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا. رسول کے نواسے ایسے جہاد نہ کرتے تو پھر کیسے جہاد کرتے؟ علی کے بیٹے ایسے جہاد نہ کرتے تو پھر کیسے جہاد کرتے؟ جعفر طیار کے پوتے ایسے جہاد نہ کرتے تو پھر کیسے جہاد کرتے؟ لیکن ہائے جو سیدانیوں نے جہاد کیا ہے وہ خاندانی روایات سے ہٹ کے تھا. ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی تھی, سر پہ چادر نہیں تھی. اجرکم اللہ. عزادارو, کربلا کی مصیبت یہ وہ ہے جس پہ امام زمانہ صبح و شام خون کے آنسو بہاتے ہیں. ذات نائجہ کا جملہ ہے نا, فلان جبنکا صباحاً و مساء بل ابکیان لکا بدلت دموع دما. امام زمانہ فرماتے ہیں اے کربلا والو, میں تمہاری یاد میں صبح و شام روتا ہوں. لوگ پانی کے آنسو روتے ہیں, میں خون کے آنسو روتا ہوں. ایران کے ایک شخص تھے بڑے متقی و پرہیزگار جن کا نام تھا سلطان علی. انہوں نے جب زیارت نائجہ میں امام زمانہ کا یہ جملہ پڑھا کہ امام زمانہ فرماتے ہیں اے کربلا والو, میں تمہاری یاد میں صبح و شام خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں, تو سلطان علی کو بڑا تعجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے. پتہ نہیں زیارت نائجہ کا یہ جملہ ہے یا شامل کر دیا گیا ہے. یہ سوچتے سوچتے سو گئے سلطان علی. عالم خواب میں دیکھا امام زمانہ کے محضر میں بیٹھا ہوا ہوں. دل میں خیال آیا لا امام زمانہ سے ڈائریکٹ پوچھ لوں. سلطان علی نے کہا مولا
کیا آپ نے زیارت نائیہ میں فرمایا ہے اے کربلا والو میں تمہاری یاد میں صبح و شام خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں؟ امام نے کہا ہاں سلطان نبی، میں نے کہا بھی ہے واقعاً میں کربلا والوں کی یاد میں صبح و شام خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں۔ سلطان علی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کیا آپ بتا سکتے ہیں کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ صبح و شام خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا وہ علی اکبر کی مصیبت ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی، آپ اس مصیبت پہ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں سلطان علی، اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے۔ سلطان علی گھبرا کے کہتے مولا پھر وہ مصیبت عباس غازی کی مصیبت ہے کہ نہر فرات کے کنارے آپ کے شانے قدم کر دیے گئے، آپ اس مصیبت پہ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں سلطان علی، اگر غازی عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے۔ سلطان علی گھبرا کے کہتے مولا پھر کیا وہ مصیبت آپ کے جد حسین کی مصیبت ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے پہ گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، آپ کا لاشا پامال کر دیا گیا؟ مولا آپ اس مصیبت پہ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں سلطان علی، اگر میرا جد حسین زندہ ہوتا تو وہ بھی اس مصیبت پہ صبح و شام خون کے آنسوؤں کو روتا۔ سلطان علی گھبرا کے کہتے ہیں مولا پھر وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے رو کے کہا سلطان علی وہ میری پھوپھی زینب کا اسیر ہو کے دربار ابن زیاد میں جانا ہے، ہائے جس کی ماں سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اسی زینب کو اسیر کر کے تیار بدیار پھرایا گیا۔ سلطان علی میں اس مصیبت پہ صبح و شام خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ثانیہ زہرا کا دربار ابن زیاد میں جانا قیامت تھا۔ آیت اللہ خوئی کے استاد تھے جن کا نام تھا آیت اللہ نائینی، انہوں نے اپنے گھر میں مجلس کی، صبح کا وقت تھا، خطیب منبر پہ گیا، فضائل کے بعد جناب زینب کے مسائل کو شروع کیا۔ ابھی خطیب نے صرف ایک جملہ کہا تھا اللہ اللہ دخلت زینب سلام اللہ علیہا علی ابن زیاد لعنت اللہ علیہ۔ اللہ اللہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب پہ یہ وقت پڑ گیا تھا کہ آپ کو ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابھی خطیب نے صرف ایک جملہ کہا تھا، آیت اللہ نائینی نے سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، ماتم کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہاتھ چھوڑ کے خطیب سے کہا خطیب بس میرے رونے کے لیے اتنے مصائب کافی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں مجلس صبح کے وقت ہوئی تھی، آیت اللہ نائینی ظہر کی نماز تک ماتم کرتے رہے، روتے رہے، اس جملے کو دہراتے رہے اللہ اللہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب پہ یہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ آخری روایت اور اس عبادت کو ختم کیا۔ آپ جانتے ہیں علی اپنے زمانے میں زینب کے پردے کا کتنا احترام کرتے تھے۔ راوی شہشہ مازنی کہتا ہے
میں مدینے میں ایک مدت تک حضرت علی کا پڑوسی تھا، مگر قسم خدا کی کبھی بھی میری نظریں زینب کے قد و قامت پہ نہ پڑی۔ جب بھی علی کی بیٹی قبر پیغمبر کی زیارت کو جاتی تھی تو ہمیشہ رات میں جاتی تھی۔ انداز یہ ہوتا تھا، آگے آگے علی ہوتے تھے، دائیں حسن ہوتے تھے، بائیں حسین ہوتے تھے، اور جب یہ چھوٹا سا قافلہ قبر پیغمبر کے قریب پہنچتا تھا تو علی آگے بڑھ کے چراغ قبر پیغمبر کو بجھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ جب بھی میری بہن زینب قبر پیغمبر کی زیارت کو آتی ہے تو آپ چراغ قبر پیغمبر کو بجھا دیتے ہیں۔ علی چیخ مار کے روئے اور کہا، بیٹا حسن، میری زینب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ زینب کے قد و قامت پہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا، یا علی، جس زینب کے پردے کا آپ اتنا اہتمام کرتے تھے، ذرا 100 ہجری میں آ کے دیکھیے، اسی زینب کو دربار ابن زیاد میں اس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے، ہاتھوں میں رسن بندھی ہے، سر پہ چادر نہیں۔ اللہ